بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا کہ مصیبتیں اور پریشانیاں یوں نازل ہوں گی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹنے پر موتی ایک کے بعد ایک گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ سب ہمارے برے اعمالوں کا نتیجہ ہوگا۔ اور برے اعمالوں کا فروغ اس بات کا ثبوت ہے کہ ارد گرد پھیلی برائیوں کو کوئی روکنے والا نہیں۔ یعنی حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا، کوئی ٹھہرا نہیں حادثہ دیکھ کر۔ ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے کہ برائی کو ہر ممکن طریقے سے روکے اور اس کے تدارک کے لیے حد المقدور کوشش کرے۔ یعنی شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو آج یہ شمع سمینا عروج نے روشن کی ہے، چلیے سنتے ہیں۔ آج کی ہماری جو حدیث ہے اس کا عنوان ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کی ہدایت کرنا اور برائی سے روکنا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر کسی ناجائز امر کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کو ہاتھ سے بدل دے، اگر اتنی قدرت نہ ہو تو زبان سے روک دے، اور اگر اتنی بھی قدرت نہ ہو تو اس کو دل سے برا سمجھے، یعنی اس کو روکنے کے لیے فکر مند ہو اور دعا کرے، اور ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اسی طرح دین کے پھیلانے کے بھی 3 درجے ہیں: جان و مال سے، قوت و طاقت کے ذریعے، زبانی یعنی واعظ و تقریر اور افہام و تفہیم کے ذریعے۔ اس کے دل میں تڑپ ہو دعا کے ذریعے۔ ہر مسلمان کے یہ ذمہ داری ہے حد المقدور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکیوں سے کو پھیلانے اور برائیوں کو روکنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح اس کے راستے میں جو بھی مشکلات آئیں تو اس کو وہ برداشت کریں، اور یہ گناہوں کی معافی کے لیے اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک بستی تھی، تو اس میں بہت لوگ بہت گناہ گار تھے، بہت گناہ کرتے تھے، لیکن اس میں ایک بہت نیک آدمی تھا جو دن رات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا جبرائیل علیہ السلام کو کہ جاؤ اس بستی کو جا کے الٹ دو، اس وجہ سے کہ انہوں نے گناہوں کی حد کر دی ہیں اور یہ بہت گناہ گار ہیں اور منکر الہی ہیں۔ جب وہ فرشتہ گیا تو انہوں نے جا کے اس بستی کو پلٹنے کی دیکھا کہ اس بستی میں ایک بہت نیک انسان ہے جو ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہے۔ وہ واپس آ گیا فرشتہ، اس نے کہا یا رب العالمین، میں آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک آدمی بہت نیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ نہیں، جاؤ اس بستی کو الٹ پلٹ کر دو، اس کو بالکل دنیا سے ناموس کر دو۔ وہ فرشتہ دوبارہ گیا، پھر واپس آیا، اس نے عرض کی کہ یا رب العالمین، وہ اس میں ایک بہت نیک آدمی ہے، اس نے تو ایک دفعہ بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو بھی نیست و نابود کر دو، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے صرف اپنی عبادت کا خیال کیا، اس نے اپنے درجات کی بلندی کی کوشش کی، اس نے ہرگز بھی کوشش نہیں کی کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اس نے گناہوں سے منع کرنے کی کوشش، روکنے کی ہرگز کوشش نہیں کی۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کھیل تماشے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے دنیا جو ہے یہ ایک آزمائش گاہ ہے، اور جنت آگے ہے اس کے لیے۔ وہ آخرت میں اس کا مقام جنت ہے، دنیا میں اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ یہاں اس کو ایک امتحان کی تیاری کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اور اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے جنت کا مقام حاصل کرنا ہے۔ یہ ہے ایک مومن کی معراج، اور یہ ایک مومن کا مقام ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم سب کو نیک بنا، ہدایت والا بنا، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر، اور اے اللہ تو ہم کو ایسا بنا دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔